Opportunity to call on dais our esteemed dignitaries. First, I would like to request Alema Nohira Sheikh to grace the dais with her esteemed presence. I would request the staff member to felicitate the President of At-Tawheed International Dawah Center for Women, Alema Nohira Sheikh. Jazakallahu khair. I request Sabah Apa, the in charge of At-Tawheed Dawah Center for Women, Mumbai, to take her seat on the dais. I request the staff member to felicitate Sabah Apa. Jazakallahu khair. I now request our esteemed guest, Bilkis Apa, to please come on the dais. I request the staff member to felicitate Bilkis Apa. Jazakallahu khair. I now request another esteemed guest, Mubarak Apa. She is the principal of Jamia Niswa Salfiya. I request her to please come on the dais. I request the staff member to felicitate Mubarak Apa. I now call on Mubarak Apa to enlighten us with her speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جس پاک پروردگار نے ہمیں انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ مسلمان اور ایمان کی بھی زندگی سے نوازا. اس کے بعد کروڑوں بار ہمارے پیارے آقا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. ان گنت مرتبہ جن کے ان گنت احسانات ہم پر ہیں. حمد و ثنا کے بعد میں بس ایک چھوٹی سے سورت کی تفسیر کرنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے مختصر سا یہ دعویٰ کورس کے بارے میں کچھ تفصیلات دینا چاہتی ہوں. دعویٰ کورس التوحید انٹرنیشنل دعویٰ کورس جو ہے الحمدللہ یہ صرف ممبئی ایک ہی جگہ پر نہیں بلکہ بنگلور میں اور کرناٹک کے کئی علاقوں میں، آندھرا میں جیسے حیدرآباد میں وغیرہ کئی جگہ پر ہیں اور ہزاروں کی عورتیں اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں فصل بیکار ہو جاتی ہے، فصلیں برباد ہو جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جس گھر کی عورت میں اگر دین نہ ہو تو وہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو بالکل اسی تحت آپا نے سوچ کر الحمدللہ ایک انمول تحفہ دعویٰ سینٹر کے نام سے عورتوں کے لیے رکھا ہے، جو کہ گھر بیٹھے عورتیں ہر وہ مسئلہ جان سکتی ہیں
جس کے لیے جیسا کہ اس سے پہلے کئی عورتوں کا یعنی کہ ایک کورس پڑھنے کے بعد کئی عورتیں آ کر یہ بولتے ہیں کہ آپا اس سے پہلے ہم کو چھوٹا چھوٹا مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کو فون لگانا پڑتا تھا یا نہیں تو کسی عالم کے پاس جانا پڑتا تھا, کسی سے معلومات کرنا پڑتا تھا. بھلے یہ کتابیں چھوٹے ہی صحیح ہم کھول کر حوالے کے ساتھ اس میں دیکھ لیتے ہیں, ہم خود پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا کہنا ہے اس کے مطابق. تو عزیز ماں اور بہنوں, اس سے الحمدللہ کافی ہی فائدہ حاصل ہوا ہے. اور جیسے کالج کی لڑکیاں ہوں, جیسے گھریلو عورتیں ہوں الحمدللہ. تو اس کے بعد میں سورہ ماعون کی چھوٹی سے مختصر تفسیر کرنا چاہتی ہوں, اور میں تمام خواتین سے گزارش بھی کرتی ہوں کہ علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی. اس بات کا علم تو سب کو ہے, لیکن آج نہیں کل نہیں آج میں پوری زندگی نکل جاتی ہے. ایک دن آخر موت آ جاتی ہے اور اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں, لیکن آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کر کے ہم نہیں جاتے. جیسا کہ ایک انسان نے موت سے پوچھا اور کہا کہ اگر تو آنا ہی تھا تو مجھے تھوڑا پہلے بتا دیتی تو بہت اچھا تھا, میں تھوڑی تیاری کر لیتی. تو اس وقت موت نے بتائی, ارے میں کئی بار آئی تھی تجھے اطلاع دینے کے لیے, کبھی تیرے پڑوسن کے گھر آئی تھی, کبھی تیرے میکے آئی تھی, کبھی تیرے دادا کے پاس آئی تھی, کبھی تیرے نانا کے پاس آئی تھی, لیکن تو نہیں سمجھ پائی. میں خبر دیتی ہی رہی کہ میں خود تیرے پاس ایک بار پہنچ جاؤں گی. موت سے کس کو دستگاری ہے, آج نہیں تو کل ہماری باری ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم ایک مختصر سے صورت میں کافی وضاحت کے ساتھ ہمارے لیے کئی نصیحتیں اللہ تعالیٰ رکھا ہے. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم سے کہتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں؟ عزیز ماں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ روز جزا کو جھٹلانے والوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بعد جو لوگ روز جزا پر یقین نہیں رکھتے, جن کے یقین میں اس بات کی کمی ہے کہ روز جزا قائم نہیں ہوگا اور اس دن ہم سے پوچھا نہیں جائے گا, تو وہ لوگ کون سا عمل کرتے ہیں اور کون سا عمل نہیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس صورت میں بڑے مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدَعُّ الْيَتِيمَ, جو لوگ روز جزا پر یقین نہیں رکھتے وہ لوگ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ کیا, وہ لوگ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. حالانکہ ایک یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فضیلتیں بیان کیے ہیں. جیسا کہ کوئی اگر ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دے تو اللہ تعالیٰ جتنے بال اس کے سر کے نیچے, اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اس کے سر کے, اتنے نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں لکھ دے گا. اور جس گھر میں یتیم کی پرورش ہو اور صحیح ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے. اب جو انسان روز جزا پہ یقین نہیں رکھتا تو وہ اس لیے یتیم کو دھکے دیتا ہے تاکہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر میں یہاں حسن سلوک کروں تو وہاں اس کا جزا مجھے ملے گا. عزیز ماں اور بہنوں, مال ہم میرا مال کس لیے اکٹھا کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس کو قائم سمجھتے ہیں. اگر ابدی زندگی کو ہم سمجھ گئے کہ جس مال کو ہم خرچ کر رہے ہیں اگر اللہ کی راہ میں کرے, صدقہ و خیرات میں کرے, اگر کسی یتیم پر خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہم کو دے گا. اگر یہ یقین ہے تبھی انسان خرچ کرے گا. اگر یاد رکھو کہ ہمارے اندر اس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں. اب جیسا کہ دیکھو ہمارے بینک بیلنس میں اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں. حالانکہ 1,00,000 روپیہ چھوڑ جاتے ہیں وہ ہمارا نہیں, جو 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں وہ ہمارا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ڈاؤٹ بھی ہے تھوڑا بھی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اور تم سے باز پرسی نہیں کی جائے گی تو یاد رکھو کہ تم یتیموں کو دھکے دو گی. تو اللہ حفاظت کرے, ہم جہاں کہیں بھی ہمارے آس پاس یا ہمارے انڈر میں جو بھی یتیم ہیں ہم ان کا خیال رکھنا چاہیے, اور اتنا کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم یتیموں کے لیے کچھ
کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے اس کے بعد کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور وہ لوگ مسکین کو کھانا دینے کی بھی ترغیب نہیں دیتے. جن لوگوں کو روزے جزا پر یقین نہیں, وہ لوگ مسکینوں کو کھانا دینے پر بھی ترغیب نہیں دیتے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. تو عزیز ماں اور بہنوں, آج کل ہماری نمازیں کیسی ہو گئی, ایک فارمالٹی, عذاب کا ڈر ہمارے اندر آ گیا ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا, چلو جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ لو, جلدی جلدی 4 رکعت پڑھ لو. نہیں, اللہ تعالیٰ سورۃ المومن میں کیا کہتا ہے, مومنون میں کیا کہتا ہے, جو لوگ مومن ہیں وہ لوگوں کی نماز میں خلوص پایا جاتا ہے. جب وہ اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی مار رہا ہے اور جلدی پڑھو جلدی پڑھو, یعنی کہ ہمارے اندر سے خلوص نکل چکا ہے. اور اس کی تفسیر میں یہی آتا ہے, جو لوگ اپنی نماز کو آخری وقت میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت برائی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر نہیں پڑھنے کا ارادہ ہے, باوجود اس کے اس کو کیا کرتے ہیں, ٹال ٹال کے آخر میں 2 رکعت یا 4 رکعت کیا کرتے ہیں, جلدی سے پڑھ لیتے ہیں, اور وہ بھی بغیر سمجھے کے. اس لیے سب سے پہلے علم کا حاصل کرنا بالکل ضروری ہے. جیسا کہ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ العلم بلا عمل وبال, العلم بلا عمل وبال, العمل بلا علم وزلال, وجمع بینہما وکمال. تو جس انسان میں جب تک کسی چیز کا علم نہیں آتا, علم آ گیا اور اس پر وہ عمل نہ کرے تو وہ وبال ہے اس کے لیے. اگر اس کے اندر عمل آ گیا ہے لیکن اس کا علم نہیں ہے تو یہ بھی ضلالت ہے, کیونکہ اس کو عمل کیسا کرنا اس بات کا علم نہیں معلوم. قرآن و حدیث سے نماز کیسے پڑھنا, خلوص والی نماز کیسی ہوتی ہے, اللہ کی رضامندی والی نماز کیسی ہوتی ہے, اس چیز کا علم ان کے اندر نہیں ہوتا. تو عزیز ماں اور بہنوں, اس کی وجہ سے کیا ہے, تو وہ عربی شاعر کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں کسی کے اندر آ گئے, علم اور عمل, تو وہ بہت کمال کی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ایسے ہی بنیں گے. ہمارے اندر علم اور عمل دونوں چیزوں کا آنا بالکل ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. معلوم نا, جب سر پر تلوار لٹکتی ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. آج ہم معمولی کسی فنکشن کو لے لو تو ہماری نماز چٹ, اگر کہیں چلے گئے تو ہماری نماز چٹ, یعنی کہ جہاں جیسے موقع ہے وہاں نماز چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, پڑھنے کی نہیں. تو عزیز ماں اور بہنوں, اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ الذین ہم یراؤون, اور ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے اعمال دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. نماز ہی نہیں, کوئی بھی عمل. آج ہمارے ہر عمل میں سراغ ہے, ہر عمل میں سراغ ہے. وضو کرتے ہیں, پانی ضائع کرتے ہیں, ادھر نیکیاں بڑھتے تو ادھر نیکیاں گھٹتے ہیں. صدقہ کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں, تو گئے صدقہ بھی کیے, ادھر دکھاوا بھی کر لیے, کیونکہ دکھاوا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. تمہیں معلوم ہے دکھاوے کا بدلہ کیا ہے؟ دکھاوے کا بدلہ جو تمہاری نیت میں یہ بات ہوتی ہے کہ اب میں یہ 100 روپیہ دے رہی ہوں اور سارے لوگ دیکھ لیے اور میری تعریف کر لیے, یہ جو میری نیت ہے اسی پہ میرا بدلہ ختم ہو جاتا. جب اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہم اپنا جو عمل ہے اس کا بدلہ مانگیں گے تو یہی اللہ تعالیٰ بولے گا کہ تیری جو نیت تھی وہ تو مل گیا تجھے, تو یہی چاہتی تھی نا کہ 4 لوگ تجھے واہ واہ کرے, وہ تو ہو گیا. تو اس طرح سے اپنے اعمال کو ہم ضائع کر رہے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری, صدقہ کرتے ہیں تو ریاکاری, کسی پہ احسان کرتے ہیں تو جتلا کے بتاتے ہیں, یعنی کہ ہر طریقے سے کیا کرتے ہیں, اپنے اعمال کو ہم ایک چھید لگا دیتے ہیں, ادھر سے کرو تو ادھر سے نکل جائے. تو اللہ ہماری حفاظت کرے ریاکاری سے, اور لوگوں کو کیا ہے برتنے کی چیزوں سے روکتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. عزیز ماں اور بہنوں, ایک پڑوسن کا ہمارے اوپر بہت سارا حق ہوتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی حصہ نہ مل جائے پڑوسن کو. ارے اب تو وارثوں کا مالچ وارثوں کو نہیں پہنچتا ہے, تو پڑوسنان کو تو دور کی بات ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا ہے برتنے کی چیزوں سے روکتے ہیں. تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں جیسے دیگچی وغیرہ ایسی چیزوں کو کیا ہے اگر کوئی برتنے کے لیے مانگتے ہیں تو اس کو بھی دے دو, اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان چیزوں کو برتنے سے تم روکنے کا حق نہیں رکھتے. تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ یہاں وہ یمنعون الماعون کہتا ہے. میرا مختصر سا وقت ختم ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے اور صحیح وقت پر نماز کو ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دے, صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ, اور عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. عزیز ماں اور بہنوں, جو علم بے عمل ہو اس کو بیکار کہا جاتا ہے, جو عمل بے علم ہو اس کو بیمار کہا جاتا ہے. اس لیے نہ ہمارے اعمال کو, نہ علم کو, نہ بیکار کرنا ہے نہ بیمار. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس سے انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی دنیاوی فائدے کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں, بس ہم بھی آخرت چاہتے ہیں, ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہے ہیں. تم بھی اللہ کی رضا کے لیے اس علم کو حاصل کرو اور آگے تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Jazakallah khair, sister, for such beautiful reminders. I would now like to call on stage Sabah Appa. She is a Daiya and has delivered many lectures. I would like to call Sabah Appa. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے, اس کا جلال, اس کی عظمت, اس کی بزرگی, اس کی رحمت اور اس کا بہت زبردست لاکھوں شکر احسان کہ اس نے آج اس موقع پہ یہاں پہ لا کے ہمیں کھڑا کیا, جبکہ ہماری اچھی خاصی تعداد میں, جن میں سے بہت ساری طالبات آ نہیں پائی ہیں, شامل نہیں ہو پائی ہیں, کن کی شادی ہو گئی ہے, بچے چھوٹے ہیں, کوئی بیمار ہیں, پھر بھی جو یہاں پر آ کر کے پہنچے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے تو مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ بندوں کا شکر نہیں کرو گے تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا شکریہ شیخہ نوہیرہ عالمہ, الحمدللہ ان کی ذات, ان کی شخصیت, ان کی صفات کوئی بھی چیز تعریف کی محتاج نہیں ہے. آپ سب لوگ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. الحمدللہ 2004 سے بہت بڑی خوش نصیبی میری جو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ میں لیا, اس دعویٰ سینٹر کو چلانے کا اعزاز مجھے بخشا ہے, اور یہ کوئی دنیاوی اعزاز نہیں ہے. خود میں نے اپنی ذات میں ان کتابوں سے جو کچھ اخذ کیا ہے, سارا کچھ کتابوں سے, اور اس کے ساتھ ذکر کروں گی میری ناموجود بہن کا جو ہر قدم پہ ہر لمحہ میرے ساتھ رہی ہیں, ڈاکٹر شہناز شیخ صاحبہ. تو انہوں نے اتنی زیادہ مدد کی ہے, ورڈ ٹو ورڈ قرآن کو کمپائل کیا ہے, اور شی از دا اونلی لیڈی جنہوں نے مجھے بھی انٹروڈیوس کرایا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے. اور ان دونوں ہستیوں کا یہ احسان اپنی لائف میں میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی. آئی ایم ویری ویری ہیپی, بہت میں ڈیڈیکیٹڈ ہوں الحمدللہ, اور خوش ہوں اس سے کہ یہ کورس اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں دیا ہے. ان دونوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے, اور ممبئی کا جو سینٹر ہے الحمدللہ اس کو میں وہ کرتی ہوں, میں خود دیکھتی ہوں. میرے اپنے اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوتی ہے, میں ان کے امتحان لیتی ہوں, میں ان کے اندر چینجز, رد و بدل جو آتے ہیں وہ دیکھتی ہوں. کچھ کو آپ نے سنا, ساروں کو موقع نہیں ہم دے پائے, کچھ کو آپ نے سنا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ میں چینجز, تبدیلیاں پائی ہیں. اور آئی مائی سیلف, مجھے بہت فخر, بہت خوشی اس چیز کی ہے کہ میرے اندر بھی جو ساری تبدیلیاں آئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد, اس کی رحمتوں کے بعد, اس کورس کی بنا پر ہیں, اور اس کورس کی وجہ سے ہیں, اور کتاب اللہ کی وجہ سے ہیں.
الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان. اپنی اسٹوڈنٹس کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں. وہ 40 میل دور سے تلولی سے آئی ہیں, کل بھی آئی ہیں, آج پھر آئی ہیں. وہ جودھپور سے آئی ہیں, وہ بنگلور سے آئی ہیں, وہ کرلا سے آئی ہیں, وہ ملاڈ سے آئی ہیں. ہر جگہ سے سینٹر انچارج بھی جتنے بھی الحمدللہ ہمارے ہیں, ان سبوں کی بھی محنت الحمدللہ قابل تعریف ہے. اور کسی میں بھی کسی قسم کی کوئی شو نہیں ہے, کوئی نمائش نہیں ہے, کوئی اسٹیج پہ آنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے. اور میرے اندر بھی مجھے موقع دیتے ہیں, مجھے میرے سینئرز لے کے آتے ہیں, بٹ میرے اندر بھی گلٹ ہے. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اتنا میں کر نہیں پا رہی, پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں. اور مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. کل سارا دن الحمدللہ ڈاکٹر فریدہ انہوں نے میرے ساتھ دیا, خالدہ آپا نے ساتھ دیا, ہم نے مل کر کے الحمدللہ ایگزامس لیے, انٹرویوز لیے, بچیوں کے ڈیڈیکیشنز دیکھے, ان کے جذبے دیکھے. اللہ چاہے گا تو اللہ کا یہ دین ہے وہ 4 دہانگے عالم میں پھیلے گا انشاءاللہ. بتانا یہ ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتاب سب سے بڑی چیز. ایک مرتبہ یہ تھا, صحابہ کرام کی ایک مجلس جمع تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے. حضرت علی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. وہاں اگر ہم ہوتے تو یہ پوچھتے کب رونما ہوگا, وہ فتنہ کیسا ہوگا, کہاں ہوگا, کس سرزمین میں ہوگا. ساری چیزوں کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال یہ کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فتنہ, اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. کیا مانگا؟ حل مانگا, سولوشن مانگا. اس فتنے سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کتاب اللہ. کون سا راستہ ہے؟ کتاب اللہ. آج ہمارے درمیان جو جہالت ہے, ہماری عورتوں میں جو لڑائیاں ہیں, جو جھگڑے ہیں, جو ہم پڑوسیوں کے حقوق جانتے نہیں, جو ہم یتیموں کے سر پر ہاتھ نہیں پھراتے جیسا کہ ابھی مبارک نے کہا, تو یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب جہالت کی وجہ سے ہے. اور اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی ایک ہی چیز ہے, کتاب اللہ. اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ کی کتاب کیا ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَهُوَ قُرْآنٌ عَظِيمٌ. عظمت والی کتاب اللہ کی مضبوط رسی ہے اور اس کو مضبوطی سے آپ نے تھامنا ہے. بہت دور نویرا آپا بیٹھی ہیں, ہزاروں میلوں دور, کبھی دبئی میں ہے, کبھی گھانا میں ہے, کبھی سنگاپور میں ہے, کبھی کہاں ہے, کبھی کہاں ہے, مگر سارا کام ان کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں سے ہوتا ہے, ان کی نگرانی میں ہوتا ہے, ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, اپنے جس بندے کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. سلیکشن کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا سلیکشن ہے, اللہ کا انتخاب ہے. تو آئیے ہم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے, ہمارے ذریعے سے کہیں کچھ دور تک ایک ٹارچ ہم بن جائیں, کم سے کم اللہ کے دین کی روشنی کو پھیلائیں اللہ کے بندوں تک. اب دیکھو اللہ کی کتاب کا ایک آیت بتاتی ہوں میں, جامع ترین آیات میں سے ایک آیت بتا. ان اللہ یأمر, ان میں سے بہت سارے میرے مسجد کے ساتھی ہیں اور تقریباً ہر جمعہ میں سنتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. کیا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ عدل کا حکم دیتا ہے. اللہ کی توحید عدل ہے, انسانیت عدل ہے, انصاف عدل ہے, رشتہ داری میں انصاف, حقداروں کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ, ہر معاملے میں, ہر درجے میں انصاف. عدل کیا ہے؟ توحید عدل ہے اور اچھا سلوک عدل ہے. اس کے بعد اس سے اور آگے ایتاء ذی القربیٰ, رشتہ داروں کو ان کا حق دو, صلہ رحمی کی اسلام تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کیا آتا ہے؟ وینہا, اور روکتا ہے ہمیں. کس سے روکتا ہے؟ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. فحاشی سے روکتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے, ناچ گانوں سے روکتا ہے, لڑائی جھگڑوں سے روکتا ہے, فسق و فجور سے روکتا ہے, شہوانی بے راہ روی سے روکتا ہے, بے حیائی کے تمام تر کاموں سے اسلام ہم کو روکتا ہے. اور کیا کہے سے روکتا ہے؟ لڑائی جھگڑوں سے, حقداروں کے حق کو مارنے سے روکتا ہے,
دشمنیوں سے روکتا ہے, ناانصافی سے روکتا ہے, جہالت سے روکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے آپ سب کو اس ذکر کے ذریعے. کون سا ذکر؟ قرآن حکیم. کیا کرو اس سے نصیحت کو حاصل کرو, اس سے نصیحت کو حاصل کرو. اور جہاں کہیں اینما کنتم, جہاں کہیں بھی آپ ہو, واللہ بصیر بما تعملون, اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم سن رہے ہو. وقت کی کمی ہے, زیادہ کچھ بولنا چاہتی نہیں. ایک آیت کو بتانا فرض تھا. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سبوں کو سننے سے, سمجھنے سے, سننے سے زیادہ اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالی. ایک شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.